در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میوزی کا درس ہم نے شروع کیا تھا اور 33 دروس جو ہیں وہ ہمارے گزر چکے۔ آج 34 نمبر 34واں درس جو ہے وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں دوسری جو تعریف تھی اس کے اوپر شارح نے اعتراض فرمایا تھا۔ جو دوسری تعریف آپ کے سامنے ہم نے عرض رکھی تھی کہ معنی حلول الشیء فی الشیء ان یکون حاصلا فیہ بحیث یتحد الاشارۃ الیہ ما تحقیقا او تقدیرا، کہ ایک چیز کا دوسری چیز میں جو حلول ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان یکون حاصلا فیہ، کہ وہ چیز حاصل ہو اس دوسری چیز میں، اس اعتبار سے حاصل ہو کہ تحقیقاً یا تقدیراً جو ہے وہ اشارے میں وہ متحد ہوں۔ اس پہ شارح نے اعتراض کیا تھا اس تعریف کے اوپر کہ آپ کی جو یہ تعریف ہے یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس طور پر معنی نہیں ہے دخول غیر سے کہ جو آپ کی تعریف ہے یہ حصول الجسم فی المکان پہ صادق آ رہی ہے، اس اعتبار سے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں مثال دے کے سمجھایا تھا کہ پانی کا گلاس ہم نے لیا تھا تو پانی ایک جسم ہے، گلاس اس کے لیے مکان ہے، تو جب ہم پانی کو گلاس میں بھریں گے تو یہاں یہ تعریف صادق آ جائے گی، یعنی حصول الجسم فی المکان میں آپ کی تعریف صادق آ جائے گی۔ کس طریقے سے صادق آئے گی کہ آپ نے تعریف بیان کی تھی حلول کی کہ ایک چیز دوسری چیز میں اس طریقے سے حاصل ہو کہ تحقیقاً یا تقدیراً اشارے میں متحد ہو۔ تو حصول الجسم فی المکان، جس طریقے سے پانی گلاس کے اندر تھا تو وہاں یہ تعریف ایسے صادق آ رہی ہے کہ جو جسم ہے یعنی پانی ہے وہ مکان کے اندر حاصل ہو رہا ہے، اور اشارے میں بھی جو دونوں متحد ہیں کہ ہم جس طریقے سے جو ہے وہ اشارہ کریں گے پانی کی طرف تو وہی اشارہ گلاس کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور ہم نے پھر آپ کو یہ بھی عرض کی تھی، آپ کے سامنے یہ بھی عرض رکھی تھی جو صاحب کتاب نے جو بحث چھڑی تھی کہ مکان کسے کہتے ہیں، پھر مکان کی دو تعریفیں جو ہے وہ صاحب کتاب نے نقل فرمائی، اور آخر میں یہی چیز آپ کے سامنے ہم نے عرض رکھی کہ اتحاد جو ہے اور اشارے کا وہ پایا جا رہا ہے حصول الجسم فی المکان پہ، لہٰذا آپ کی یہ تعریف جو ہے دوسری حلول کی، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ یہاں تک گزشتہ سبق کا خلاصہ تھا۔ آج جو شارح ہیں وہ تیسری تعریف جو ہے وہ حلول کی نقل کریں گے، پھر تیسری تعریف کے اوپر پھر اعتراض کریں گے۔ تو جس طریقے سے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ شارح میوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ کہیں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، کہیں بھی تھوڑا نرم گوشہ مل جائے گا وہاں فوراً جو ہے وہ اعتراض کر دیں گے، اور ان کی طبیعت ہے کہ بار بار وہ جو ہے یہ اعتراضات کو نقل کریں گے۔ جہاں جہاں بھی ایسی چیز آئے گی فلاسفہ کی تو وہاں ان کے دلائل کو توڑیں گے اور ان کے اوپر زبردست قسم کی جو جرح کریں گے اور زبردست قسم کے اعتراضات نقل کریں گے۔ تو حلول کی اب تیسری تعریف جو ہے وہ ہم کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں اور اعتراض پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حلول کی جو تیسری تعریف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
وقد يفهم من ظاهر الكلام المصنف في الإلهيات إن حلول الشيء في الشيء أن يكون مختصا به ساريا فيه، ويرد عليه إنه لا يصدق على حلول الأطراف في محلها، فإن النقطة مثلا غير سارية في الخط، وأيضا الإضافات مثلا الأبوة والبنوة حالة في محلها وليست سارية فيها، إذ لا يمكن أن يقال في كل جزء من الأب جزء من الأبوة۔ یہاں تک آپ تیسری تعریف کو جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں حلول کی۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف کو سمجھ لیتے ہیں جو حلول کی آپ تیسری تعریف جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قد یفہم من ظاہر الکلام المصنف فی الالہیات، الہیات کے باب میں مصنف کے ظاہری کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یعنی حلول کی یہ تعریف مفہوم ہوتی ہے کہ ان حلول الشیء فی الشیء ان یکون مختصا به ساریا فیہ، کہ تحقیق جو حلول ہے ایک چیز کا دوسری چیز میں، ان یکون اس طور پہ کہ مختصا به ساریا فیہ، کہ وہ چیز یعنی ایک چیز جو کا حلول ہے دوسری چیز میں، وہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو اور دوسری چیز میں صلاحیت کیے ہوئے ہو۔ تو یہاں بھی دو چیزیں نقل کرتے ہیں، جس طریقے سے گزشتہ دوسری تعریف میں دو چیزیں نقل کی تھی، ایک چیز کا دوسری چیز میں حاصل ہونا، اور دوسرا اشارے کا تحقیقاً یا تقدیراً اتحاد کا پایا جانا۔ تو اس تعریف میں بھی جو حلول کی ہے وہ دو چیزیں بیان کرتے ہیں، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا، اور دوسرا اس طور پہ خاص ہونا کہ وہ ایک چیز دوسری چیز کے اندر صلاحیت کیے ہوئے۔ جس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے پانی کا گلاس ہے، اس پانی کے اندر اگر ہم چینی ڈالیں گے یا نمک ڈالیں گے یا کوئی سا رنگ ڈالیں گے تو وہ اس کے اندر مکمل طور پہ حل ہو جائے گا، حلول کر جائے گا، اور حلول کے ساتھ صلاحیت بھی کر جائے گا، وہ رنگ اس پانی کے اندر صلاحیت کر جائے گا۔ جس طریقے سے ہم لڈو لیتے ہیں مارکیٹ سے، کسی حلوائی کی شاپ سے، تو دیکھیں اس جو چینی ہے اس چینی نے اس لڈو کے اندر حلول کیا ہوتا ہے، اور اس طور پہ کہ اگر ہم لڈو کو تقسیم کریں گے تو وہ چینی بھی تقسیم ہو جائے گی، تو اس کو صلاحیت کہتے ہیں۔ کہ اگر ہم اس کے محل کو تقسیم کریں تو وہ بھی اس کے ساتھ چیز بھی تقسیم ہو جائے۔ اگر ہم لڈو کو تقسیم کریں گے تو چینی جو ہے اس نے صلاحیت کی ہوئی ہے لڈو میں، تو وہ چینی بھی جو ہے تقسیم ہو جائے گی۔ پانی کے اندر رنگ نے صلاحیت کی ہوئی ہے، ہم پانی کو جدا کریں گے تو رنگ بھی اس کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ تو یہ صلاحیت کا معنی ہے، صلاحیت کا مطلب ہے۔ تو یہاں آپ تعریف جو حلول کی تیسری تعریف نقل فرما رہے ہیں، اس تیسری تعریف میں یہ دو چیزیں نقل فرماتے ہیں، ایک یہ کہ ایک جو ہے وہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو، اور دوسری چیز یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز دوسری چیز میں صلاحیت کیے ہوئے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بیان کریں گے۔ اب صلاحیت کو لے کے آپ اعتراض کریں گے اس تعریف کے اوپر بھی۔ وقد يفهم من ظاهر الكلام المصنف في الالهيات ان حلول شيء في شيء ان يكون مختصا به ساريا فيه۔ اور الہیات کے باب میں، الہیات میں مصنف کے ظاہری کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حلول شے کا ایک شے کا دوسری چیز میں اس طور پر ہونا ہے کہ مختص ہو، خاص ہو وہ چیز اس چیز کے ساتھ، اور صلاحیت کیے ہوئے وہ چیز اس چیز میں، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص ہو اور اس میں صلاحیت کیے ہوئے ہو۔ جس طریقے سے میں نے رنگ کا مثال دیا، چینی کا مثال دیا، اور جو ہے نمک کا مثال دیا آپ کو۔ تو اس کے اوپر یہ اعتراض نقل کریں گے۔ اعتراض کا خلاصہ سمجھ لیجئے، اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانے نہیں ہے۔ کس طور پہ مانے نہیں ہے تو وہ اعتراض کریں گے، پہلے پڑھ لیتے ہیں اعتراض کو۔ وَيَرِدُّ عَلَيْهِ، اور وارد ہوتا ہے اس پہ، یعنی کیا اس پہ اعتراض ہوتا ہے، کس پہ جو حلول کی تعریف سمجھی گئی ہے مصنف کے کلام سے الہیات کے باب میں، اس پہ اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ إنه لا يصدق على حلول الأطراف في محلها فإن النقطة مثلا غير سارية في الخط۔ آپ کہتے ہیں اعتراض اس طریقے سے جو ہے وہ وارد ہوتا ہے، اور آپ کی تعریف دخول غیر سے مانی نہیں رہتی کہ آپ کی جو تعریف ہے وہ آپ کی تعریف جو ہے وہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے۔ گزشتہ جو اعتراض کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانی نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ تعریف اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، حلول کے تمام افراد کو شامل نہیں ہے۔ کس طریقے سے شامل نہیں ہے
تو آپ یہ اعتراض پہلے نقل کرتے ہیں کہ اطراف کا اپنے محل کے اندر حلول ہوتا ہے، مگر وہ حلول سرائیت نہیں ہوتا اس حلول میں. جس طریقے سے نقطہ ہے، نقطے کا خط میں حلول ہوتا ہے مگر نقطہ خط کے اندر ساری نہیں ہوتا، سرائیت نہیں کیے ہوتا، تو آپ کی تعریف جامع نہ رہی، تو لہٰذا اطراف کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تعریف صادق نہیں آئے گی. تو یہ اعتراض نقل کر رہے ہیں. انہو تحقیق یہ آپ کی تعریف لا یصدق صادق نہیں آتی علی حلول الاطراف فی محالہا، اطراف کے حلول پر اپنے محلوں میں. جو اطراف ہیں اپنے محلوں میں جو حلول کیے ہوتے ہیں، بالفرض نقطے کا اگر حلول خط کے اندر ہے تو نقطے کا اندر خط کے اندر حلول ہے مگر وہ ساری نہیں ہے، نقطہ خط کے اندر سرائیت نہیں کیے ہوا کہ ہم خط کو تقسیم کریں گے تو خود نقطہ بھی تقسیم ہو جائے گا. اس طریقے سے نہیں ہوتا، کیونکہ نقطے کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں کہ نقطہ اسے کہتے ہیں جو کسی بھی تقسیم کو قبول نہ کرے، نہ طول میں نہ عرض میں نہ عمق میں کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کرتا نقطہ. تو لہٰذا یہ آپ کی تعریف جو ہے یہ حلول کے اس فرد کے اوپر صادق نہیں آتی، یا حلول تو پایا جاتا ہے مگر سرائیت نہیں پائی جاتی. تو انہو لا یصدق علی حلول الاطراف فی محالہا، تحقیق وہ نہیں صادق آتی اطراف کے حلول پر اپنے محلوں میں. کس طرح؟ فإن النقطہ، پھر تحقیق جو نقطہ ہے مثلا غیر ساریۃ فی الخط، یہ غیر ساری ہے خط میں. جو نقطہ ہے یہ خط کے اندر غیر ساری ہے، خط کے اندر سرائیت نہیں کیے ہوتا حالانکہ حلول کیے ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کی تعریف کے اندر جو دو چیزیں تھیں، ایک چیز کا دوسری چیز میں حلول اور ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر سرائیت کیے ہونا، تو حلول تو پایا جاتا ہے مگر سرائیت نہیں پائی جاتی. تو سرائیت کو لے کر یہ اعتراض کر رہے ہیں. اور دوسری جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ الاضافات مثلا الابوۃ والبنوۃ حالۃ فی محالھا ولیست ساریۃ فیھا. دوسرا اعتراض یہ کر رہے ہیں، مقصد وہی ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ تمامی حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو اضافات ہیں، اضافات پہ آپ کی تعریف جو ہے وہ صادق نہیں آ رہی. اضافات کسے کہتے ہیں؟ اضافات کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جو ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ موقوف ہونا. بالفرض باپ ہونا ہے، بیٹا ہونا ہے، شوہر ہونا ہے، بیوی ہونی ہے، تو یہ اضافات ہیں. بالفرض ہم کہیں کہ اگر کسی کو باپ کہیں گے تو باپ اسے کہیں گے جس کا بیٹا ہو، اگر کسی کو بیٹا کہیں گے تو ظاہری بات ہے بیٹا اسے کہیں گے جس کا کوئی باپ ہو. تو اسے اضافات کہتے ہیں، ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے اوپر موقوف ہو. تو اضافات میں جو ہے آپ کی تعریف صادق نہیں آتی حالانکہ وہاں حلول ہوتا ہے. جس طرح ابوت کا حلول یا بنوت کا حلول اپنے محلوں میں ہوتا ہے، یعنی باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں حلول تو ہوتا ہے مگر سرائیت نہیں ہوتی کہ آپ باپ کے ہر ایک جز کو جو ہے وہ وہاں پہ اب ہونا صادق ہو. تو اس طریقے سے نہیں ہے، وہاں وہ صادق نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے باپ کے ہر ایک جز میں سے اس کو جو کیوں باپ ہونا، کیونکہ جو اضافات ہے یہ غیر ساری ہے. اس طرح نہیں ہے جس طرح شکر کا مثال میں نے دیا آپ کو، چینی کا مثال دیا، یا رنگ کا مثال پانی میں دیا. تو وہاں ہم اگر ان کی محل کو جہاں وہ محل کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی تقسیم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ باپ کے اجزاء کو جو ہے وہ الگ الگ کریں گے تو ابوت کی تقسیم لازم آ جائے گی. تو اس طریقے سے نہیں ہے. تو وہ محل میں حلول تو ہے مگر وہ وہاں سرائیت نہیں پائی جا رہی. تو آپ کی تعریف جو ہے وہ جامع نہ رہی، حلول کے تمام افراد کو شامل نہ رہی، کیونکہ حلول تو پایا جا رہا ہے مگر سرائیت نہیں پائی جا رہی، ساری ہونا نہیں پایا جا رہا. تو یہی آپ کہہ رہے ہیں. وَأَيْضًا، اور اسی طرح الاضافات، جو اضافات ہیں مثلا الابوۃ والبنوۃ، جس طرح باپ ہونا ہے یا بیٹا ہونا ہے، حالۃ فی محالھا، یہ باپ ہونا اور بیٹا ہونا اپنے محل کے اندر سرائیت کیا ہوتا ہے. باپ کے اندر اور بیٹے کے اندر وہ سرائیت کیے ہوتا ہے، ولیست حلول کیے ہوتا ہے، ولیست ساریۃ فیھا، مگر اس میں سرائیت نہیں کیے ہوتا. حلول تو کیے ہوتا ہے مگر سرائیت نہیں کیے ہوتا. کس طریقے سے سرائیت نہیں کیے ہوتا کہ اذ لا یمکن ان یقال فی کل جزء من الاب جزء من الابوۃ، اس طور پہ کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ باپ کے ہر ایک جز میں جز کو کہ جزء من الابوۃ یہ باپ کا جز ہے. اس طریقے سے اضافات میں نہیں کہہ سکتے. بالکل سمجھ لیجئے بات کو، جو باپ ہونا ہے یا بیٹا ہونا ہے تو ظاہری بات ہے جو باپ ہونا ہے وہ والد کے اندر جو ہے وہ حلول کیے ہوتا ہے، مگر اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کے جزوں کو تقسیم کریں گے تو باپ ہونا وہ تقسیم ہو جائے گا، کہ ناک کو، آنکھ کو،
بازو کو کے ساتھ اس کا تقسیم ہونا لازم آئے گا، اس طریقے سے نہیں۔ تو اضافات میں جو ہے حلول تو پایا جاتا ہے ان چیزوں کا، مگر صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ تو اعتراض یہ ہے آپ کی تعریف کے اوپر کہ آپ کی تعریف وہ جامع نہیں ہے، حلول کے تمامی افراد کو شامل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شارح میبزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لفظ ساری کو لے کے تھوڑا سا جہاں نرم گوشہ مل گیا، لفظ ساری کو لے کے آپ نے یہ دو اعتراض اس تعریف کے اوپر نقل کر دیے۔ تو یہاں تک ہم نے بات کو سمجھا، جہاں تک تیسری تعریف جو ہے وہ حلول کی بیان کی، اور تیسری تعریف حلول کے اوپر دو اعتراضات کیے، ایک اضافات کا اعتراض کیا اور ایک اطراف کے حلول کا، یعنی نقطے کا خط کے اندر حلول اور ساری نہ ہونے کا اعتراض کیا۔ وہ دونوں اعتراضوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو تعریف ہے حلول کی وہ تعریف جامع نہیں ہے، تمامی حلول کے افراد کو شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک آپ تیسری تعریف کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس سے آگے پھر چوتھی تعریف کو نقل کریں گے۔ تو لہٰذا ایک بار پھر ہم عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يفهم من ظاہر الكلام المصنف في الالہیات ان حلول شيء في شيء ان يكون مختصا به صاريا فيه، ويرد عليه انه لا يصدق على حلول الاطراف في محلها، فان النقطة مثلا غير صارية في الخط، وايضا الاضافات مثلا الابوة والبنوة حالة في محلها وليست صارية فيها، إذ لا يمكن أن يقال في كل جزء من الأب جزء من الأبوة۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور تحقیق سمجھا گیا ہے الہیات کے بیان میں مصنف کے ظاہری کلام سے تحقیق شے کا حلول، ایک شے کا حلول دوسری چیز میں، اس طور پر کہ وہ چیز خاص ہو اس دوسری چیز کے ساتھ اور صلاحیت کیے ہوئے اس دوسری چیز میں، اور وارد ہوتا ہے اس کے اوپر اعتراض اشکال کہ تحقیق یہ جو تعریف ہے حلول کی، یہ صادق نہیں آتی حلول کے اطراف کی اپنے محلوں میں، یعنی جس طرح نقطے کی خط میں۔ پھر تحقیق جو نقطہ ہے مثلا یہ صلاحیت نہیں کیا ہوا، غیر و ساری ہے خط کے اندر، اور اسی طریقے سے یہ تعریف جو ہے اس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے اضافات کے بیان میں، مثلا باپ ہونا ہے یا بیٹا ہونا ہے، یہ حلول کیے ہوئے ہیں اپنی محلوں میں اور نہیں یہ صلاحیت کیے ہوئے اپنی محلوں میں۔ تو لہٰذا ان کا حلول تو ہے اپنی محلوں میں، مگر صلاحیت یہ نہیں کیے ہوئے، کیونکہ جب کہ نہیں ہے ممکن کہ کہا جائے باپ میں سے ہر ایک جز کو کہ یہ ابوت کا جز ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کے ہر ایک جز کو ابوت کا جز قرار دیا جائے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو صلاحیت کی تعریف، ساری ہونے کی تعریف بتائی کہ اس کے محل کو تقسیم کریں گے تو وہ بھی چیز اس کے ساتھ تقسیم ہو، وہ یہ اضافات میں چیز نہیں پائی جا رہی۔ تو یہاں تک تیسری تعریف مکمل ہوئی، اس کے اوپر جو تو اعتراضات تھے وہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم جو ہے وہ چوتھی تعریف کے ساتھ حاضر ہوں گے اور 35 نمبر درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔